کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبائل بہت مضبوط تھے، قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو قریظہ، قبیلہ بنو نذیر۔ یہ تینوں یہودی قبائل تھے جو کافی زمانے سے مدینہ میں تھے، اور پورے کے پورے اہل مدینہ کے اوپر انہی کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، چونکہ جو بہت مضبوط قبیلہ تھا قبیلہ بنو قینقاع، ان کی چودراہٹ پورے کے پورے اہل مدینہ پہ تھی۔ وجہ کیا تھی؟ بڑے صنعت کار تھے، یہ سنار تھے، یہ لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھایا کرتے تھے۔ اور جب میدان بدر کا واقعہ پیش آیا تو ان کے اندر اور زیادہ جو ہے ہیبت شروع ہو گئی کہ اب تو مسلمان کافی مضبوط ہونے لگے ہیں۔ اللہ کے رسول سے وعدہ تھا، عہد و پیما تھا کہ تم ہمارا سپورٹ کرو گے، ہم تمہارا سپورٹ کریں گے، لیکن میدان بدر کا واقعہ پیش آنے کے بعد خفیہ طور پہ اندر مکہ والوں سے یہ لوگ مل گئے اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے لگے کہ نیکسٹ مسلمانوں کے اوپر ایسا اٹیک کیا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت ٹوٹ جائے۔ وجہ کیا تھی؟ قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ جو حاوی تھے اہل مدینہ کے اوپر کہ یہ لوگ کاشتکار تھے، زیادہ پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، وہ لوگ سودی کاروبار کیا کرتے تھے، صنعت کار تھے، ان کا اپنا بازار تھا، سونے کا کام تھا ان کا، لہذا پیسے بہت تھے ان کے پاس۔ اور جو ہے جب کسی کو قرض دیا کرتے تھے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ قرض کی ادائیگی کے لیے جو ضمانت کے طور پہ ہم آج بازار میں جا کے سونا رکھ کر کے لوگ رہن پہ لے کر کے آتے ہیں، وہاں پہ رہن لیا کرتے تھے یہودیوں سے مدینہ والے۔ کس طرح؟ کبھی اپنی بیوی کو رہن میں رکھ دیا، کبھی اپنے بچوں کو رہن میں رکھ دیا۔ اور ایک تھے بت پرست مدینہ والے، اور یہ لوگ اہل کتاب تھے، لہذا اہل کتاب کو ایک گنا تفوق حاصل تھا بت پرستوں کے اوپر، لہذا اس درجہ بھی وہ بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے تمام کے تمام یہودی لوگ۔ یہاں تک کہ آپ یہ بھی جان لیں کہ اگر کسی کی اولاد بار بار پیدا ہوتے ہی مر جاتی، کافروں کی، اہل مدینہ کی، تو وہ لوگ منت مانگا کرتے تھے کہ اگر میری پیدا ہونے والی اولاد بچ گئی تو میں اس کو یہودی بنا دوں گا۔ ہے بت پرست، تو مطلب یہ ایک آنر عزت کی بات تھی، اس کو بہت قریب سے یہ لوگ جو ہے بہت اچھا سمجھتے تھے، میں اپنے بچے کو یہودی بنا دوں گا، یہ کیفیت تھی۔ اور ان کی پیسے کی وجہ سے ان کی جو اخلاقی حالت تھی، قرآن مجید نے اس کی بہت زبردست طریقے سے پردہ دری کی ہے۔ قرآن مجید نے کہا یہودیوں کی حالت کو جو مدینے میں تھے، پیسے آنے کی وجہ سے یہ شرابی تھے، یہ جواری تھے، یہ سودی کاروبار کرتے تھے، لوگوں کے باطل طریقے سے مال کھایا کرتے تھے، زناکاری کے اندر یہ عام تھے، یہ جھوٹ بولتے تھے، یہ سازش کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے کہا سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ بات کو سننے والے، اور جو ہے یہ جو ہے حرام مال کھانے والے، اکالون للسحت۔ قرآن مجید وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جو زیادتی کے اندر، سرکشی کے اندر اور گناہوں کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہ یہودیوں کی کیفیت کو بیان کیا گیا، اور سازش کیا کرتے تھے۔ اوس اور خزرج یہ بڑے قبائل تھے اہل مدینہ کے، اوس اور خزرج کے اوپر یہ یہودی قبائل حاوی تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اوس اور خزرج کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی جس کو کہتے ہیں جنگ بعاث۔ ایک قبیلے کے اندر ایک آدمی قتل کر دیا جاتا تو اس کے لیے کئی سالوں تک لڑائیاں چلتی تھی بدلہ لینے کے لیے۔ اب تو لوگ 100 کی تعداد میں مارے گئے جنگ بعاث کے اندر، اوس اور خزرج کے بیچ میں لڑائی ہوئی۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے مدینے کے اندر، یہ دونوں قبائل کے اکثر و بیشتر افراد دامن اسلام کے اندر آ گئے۔ جب دامن اسلام میں آ گئے تو اللہ کے رسول نے دونوں کے درمیان صلح صفائی کرا دیا، مواخات، بردرہڈ، بھائی چارہ آپ نے پیدا کر دیا۔ اب یہ دونوں ایک ہو گئے تو اب اتحاد کے اندر طاقت و قوت ہوا کرتی ہے۔ جب ہمارے اندر اختلاف ہوتا ہے تو ہمارے قدم اکھڑ جایا کرتے ہیں، ہے نا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر جو ہے تمہارے اندر سے یونٹی ختم ہو گئی تو۔ اللہ کے رسول نے جو یونٹی ختم ہو گئی تھی، اوس خزرج کی دونوں کو ملا دیا، اب یہ مضبوط ہو گئے۔ اب یہ بیچارے بہت کشمکش میں تھے کہ محمد رسول اللہ کے آنے کی وجہ سے
ہماری چودراہٹ ختم ہو رہی ہے۔ اسی درمیان ایک تو سازش شروع کیا مکہ والوں کے ساتھ مل کر کے، اور دوسرا یہ کیا ان لوگوں نے کہ ایک مسلمان انصاری کی عورت جو ہے یہودیوں کے صرافہ بازار کے اندر گئی سونے کی دکان کے اوپر کچھ کام کے لیے، ان لوگوں نے بدتمیزی اس طرح کی کہ اس مسلمان عورت کو جو باحجاب تھی، پردے میں تھی، اس کو بے لباس کرنے کی کوشش کیا۔ بہت بڑی بدتمیزی تھی یہ۔ ایک کسی مسلمان صحابی نے دیکھ لیا اور غصے میں آ کر کے اس بدبخت کا قتل کر دیا۔ جب قتل ہو گیا، حالات گرمائے، تو یہ تمام کے تمام لوگ اپنے قلعے میں جا کر کے بند ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ سازش میں بھی مبتلا ہیں یہ قبیلہ بنو قینقاع، اور اس طریقے سے مسلمان عورت کی عزت عصمت دری کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا آپ گئے، آپ نے سمجھایا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ ایمان لے آؤ، فتنہ و فساد برپا مت کرو، اسلام کے خلاف سازش مت کرو۔ آپ نے نصیحت کیا۔ جواب کیا تھا قبیلہ بنو قینقاع؟ جواب کیا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس غرہ میں اور اس جو ہے غرور میں آپ مبتلا نہ ہو کہ میدان بدر کے اندر آپ نے اہل قریش کو زخم پہنچا دی ہے، ان کو زیر کر دیا ہے۔ آپ کا سابقہ ایک نااہل اور کمزور لوگوں سے ہوا ہے، آپ خوش نہ ہو جائیں۔ اگر ہم سے مقابلہ ہو گیا تو میدان جنگ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ ہم کیا ہیں اور ہم جنگ کے کتنے ماہر ہیں اور ہم کیسے مرد ہیں، یہ میدان کارزار آپ کو بتلائے گا۔ یہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقے سے کھلی وارننگ تھی اور اللہ کے رسول کو دھمکی تھی جنگ کی۔ یہ ان کی جانب سے، بنو قینقاع کی جانب سے ایک جو ہے بطور کھلا اعلان جنگ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد، جو 17 رمضان کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا، اور شوال کے مہینے کے اندر یعنی تقریباً 14 یا 15 شوال کو اللہ کے رسول نے بنو قینقاع کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ آپ نے گھیر لیا چاروں طرف سے، سب قلعہ بند ہو گئے۔ 15 دنوں تک یہ محاصرہ اسی طرح جاری رہا۔ بعد میں مجبور ہو کر کے وہ باہر نکلے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقوں کا سردار، یہ اس کا حلیف تھا، دوستی تھی، عہد و پیما تھا دونوں کے درمیان۔ اس نے منت سماجت کیا اللہ کے رسول ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیجئے، یہاں سے بھگا دیجئے ان کو کہیں اور۔ لہٰذا وہ لوگ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ جو فیصلہ کر دیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا کہ تم سب کے سب یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ لہٰذا یہ کل 700 کی تعداد تھی، 700، جس میں 300 لوگ زرہ پوش تھے، اور یہ لوگ تمام کے تمام جو ہے جتنا مال تم لے کے جا سکتے ہو لے کے جاؤ، اپنے اپنے اونٹوں کے اوپر مال کو لادا، وہاں سے نکل گئے اور ملک شام کی طرف نکلے۔ ملک شام کے اندر ایک علاقہ ہے ازریات کے اندر جا کر کے یہ تمام کے تمام جو ہے قبیلہ بنو قینقاع جلا وطن کر دیے گئے۔ مدینے سے ملک شام کے اس علاقہ ازریات کے اندر جا کر کے یہ تمام کے تمام آباد ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے جو مال بچا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو لے کر کے مدینے میں تشریف لائے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ جو ابو سفیان ہیں، اس نے جو قسم کھائی تھی کہ میں غسل جنابت نہیں کروں گا جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک نہ کروں، وہ کس طریقے سے اٹیک کرتا ہے مدینے کے اوپر، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید جو ہے اللہ کے رسول کے غزوات کے سلسلے میں آپ کی سیرت کا جو ایک اہم پہلو ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر مزید گفتگو آئندہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس بابرک ماہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک پہلوؤں کو پڑھ کر جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔